السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الفقيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تیمم کا بیان. وضو کے بعد میں کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ تیمم کی. تیمم کے مسائل سیکھنا بھی ضروری ہے. کبھی کبھار ایسا وقت آ جاتا ہے کہ انسان پانی پر قادر نہ ہو تو تب وہ پریشان ہوتا ہے کہ کیا کریں. تو جن کو مسئلہ نہیں معلوم رہتا وہ تو نماز ہی بول دیتے ہیں. وہ سوچتے جب وضو نہیں تو ہماری نماز ہوگی نہیں. تو وضو کا نائب اللہ تعالیٰ نے تیمم کو بنایا. اگر کسی کا وضو نہ ہو اور وہ پانی استعمال کرنے پر قادر نہ ہو تو تیمم وہ کر لے، اور اس تیمم کے ذریعے جو نمازیں چاہے وہ پڑھ سکتا ہے. تیمم کا معنی قصد اور ارادہ کرنا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ قصد اور ارادہ کرنا. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. یعنی اگر تم بیمار ہو، یہ اللہ پاک فرماتا ہے. کون فرماتا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں یعنی اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تمہیں کا کوئی پاخانہ سے آیا یا عورتوں سے مباشرت کی اور پانی نہ پایا تو پاک مٹی کا قصد کرو. پاک مٹی کا تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا اسے مسح کرو. یہ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو اور پانی اسے نقصان پہنچا سکتا ہو کہ اس کے ہلاکت کا سبب بنے یا مرض بڑھ جائے، اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ. کہ بھی سفر میں چلے گئے، اب دور دور تک کے پانی ہی نہیں کہیں تو پریشان، یا ہے آپ کے ساتھ پانی تھوڑا سا پینے کا کہ اگر اس سے وضو کر لیں گے تو پیاسے آپ مر جائیں گے. تو ایسے بہت ساری صورتیں آئیں گی پانی پر قادر نہ ہونے کی، جس کا ذکر آئے گا. ایک حدیث شریف حضرت صدر شریعہ علیہ رحمٰن بخاری شریف کی نقل فرمائی ہے. فرماتے ہیں صحیح بخاری میں بروایت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مروی ہے. فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں گئے. کہاں گئے تھے؟ سفر میں گئے. یہاں تک کہ جب مقام بیدا یا ذات الجیش میں ہوئے، یہ جگہ کا نام ہے، جگہ کا، اور اس میں راوی کا شک ہے کہ وہ مقام بیدا ہے یا ذات الجیش ہے. بہرحال انہی دونوں جگہوں میں سے کوئی ایک جگہ ہے جہاں پر وہ لوگ گئے. تو حضرت عائشہ فرماتی کہ میری ہیکل ٹوٹ گئی. میری ہیکل کا مطلب ہار، غرض جس کو بولتے ہیں، وہ ہار ٹوٹ گئی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی تلاش کے لیے اقامت فرمائی. سرکار نے سب کو فرمایا کہ اس کو تلاش کرو، ڈھونڈو، ہو سکتا ہے مل جائے. اور لوگوں نے بھی حضور کے ساتھ اقامت فرمائی، اور نہ وہاں پانی تھا نہ لوگوں کے ساتھ پانی تھا. جس جگہ میں تھے وہاں بھی اس جگہ میں پانی نہیں تھا اور لوگوں کے ساتھ بھی پانی نہیں تھا. لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر عرض کی کہ آپ نہیں دیکھتے کہ آپ کی بیٹی صدیقہ نے کیا کیا؟
حضور کو اور سب کو ٹھہرا لیا، اور نہ یہاں پانی ہے نہ لوگوں کے ہمراہ پانی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضور اپنا سر مبارک میرے زانوں پر رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ جب حضرت ابو بکر آئے تو سرکار اپنے سر اقدس کو حضرت ام المومنین کے گود میں رکھ کر کے آرام فرما رہے تھے، اور فرمایا تو نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور لوگوں کو روک لیا، حالانکہ نہ یہاں پانی ہے نہ لوگوں کے ہمراہ پانی ہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ مجھ پر عتاب کیا، مجھ پر، اور جو چاہا اللہ نے انہوں نے کہا، اور اپنے ہاتھ سے میری کوکھ میں کوشنا شروع کیا۔ تو یہ لڑکوں کو ڈانٹتے تو بولتے ہیں کیوں تو نے ایسا کیا، کیوں تو نے ایسا کیا؟ تو کیونکہ والد ماجد تھے آپ کے، جیسے نا وہ وقت والد تھے ام المومنین کے، آپ نے بھی ان کو ڈانٹا ہوگا کیوں آپ نے ایسا کیا، یہاں لوگوں کو روک دیا، نہ یہاں پانی نہ لوگوں کے ساتھ پانی۔ اب دیکھیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کتنا برداشت کیا۔ فرماتی ہیں اور مجھے حرکت کرنے سے کوئی چیز مانے نہ تھی، جب میرے کوکھ میں کچوکے لگا رہے تھے تو میں حرکت کرتی، مگر حرکت کرنے سے روکنے والی کوئی چیز نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی سوائے حضور کا میرے زانوں پر آرام فرمانا۔ سبحان اللہ۔ یہ فرماتے کہ سرکار کیونکہ میرے زانوں پر میرے گود میں سر مبارک رکھ کر کے آرام فرما رہے تھے، اگر میں حرکت کرتی تو سرکار کی نیند میں خلل واقع ہوتی، اس لیے میں حرکت نہ کی، اور میں نے برداشت کیا کہ کہیں سرکار کی نیند میں خلل واقع نہ ہو۔ فرماتی تو جب صبح ہوئی ایسی جگہ جہاں پانی نہ تھا، اب بہت لوگ پریشان تھے، پوری امت پریشان، پانی نہیں ہے اور نماز کا وقت ہو رہا ہے، اب صبح کی سفیدی ظاہر ہو رہی ہے، اضطراب اور بے چینی کے عالم میں پورے لوگ تھے۔ سرکار بھی تشریف فرما دی، سرکار اٹھے، اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی۔ سبحان اللہ۔ کس کی آیت نازل فرمائی؟ اس سے پہلے تیمم کی آیت نازل نہیں ہوئی، اور لوگوں نے تیمم کیا۔ اس پر حسین بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے آل ابو بکر، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، اے ابو بکر کی اولاد، تمہاری یہ برکت پہلی برکت نہیں ہے، یعنی ایسی برکتیں تم سے تو ہوتی ہی رہتی ہیں۔ فرماتے ہیں جب میری سواری کا اونٹ اٹھایا گیا تو وہ ہار اسی کے نیچے مل گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث شریف ہے، کس چیز کے ثبوت میں ہے؟ تیمم کے ثبوت میں۔ کس کے ثبوت میں ہے؟ تیمم کے ثبوت میں، کہ تیمم کو اللہ پاک نے کب نازل فرمایا، تیمم کو اللہ پاک نے، یہ سمجھ میں آ گیا۔ دوسری چیز جو آج ہم اہل سنت والجماعت اور بد مذہبوں کے درمیان پائی جاتی ہے، ہم لوگ اہل سنت والجماعت ہیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے مسلک کے ماننے والے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو غیب کا علم عطا فرمایا۔ میرے آقا پوری دنیا کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ ہمارے امام یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ اور شش جہت سمت و مقابل، شب و روز ایک ہی حال، دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی کی۔ تو یہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو غیب کا علم عطا فرمایا۔ بد مذہب جیسے وہابی، دیوبندی، غیر مقلد، اہل حدیث، قادیانی، ان لوگوں کا باطل عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ کو غیب کا علم نہیں تھا، معاذ اللہ، یہاں تک کہ کتابوں میں لکھ دیا کہ پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں، پیٹھ کے۔ تو یہ حدیث شریف جو آیت تیمم میں آپ نے سماعت فرمایا، اس حدیث شریف کو بد مذہب پیش کرتے ہیں، اور اسی سے وہ لوگ یہ ثابت کرتے ہیں کہ دیکھو
اگر رسول اللہ کو غیب کا علم ہوتا تو پوری صحابہ پریشان تھے، نہ تو ان کے ساتھ میں پانی تھا، نہ جہاں وہ قیام کیے تھے وہاں پانی تھا۔ تو اگر سرکار کو غیب کا علم ہوتا تو بتا دیتے نا کہ اونٹ کے نیچے ہارے جا کر کے اٹھا، کیوں پریشان ہوتی امت، کیوں پریشان ہوتی؟ سرکار کو غیب کا علم ہوتا تو سرکار بتا دیتے کہ اونٹ کے نیچے ہارے اٹھا لو، اور وہاں سے لوگ پوچھ کر جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کو غیب کا علم نہیں تھا۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو سرکار بتا دیتی کہ اونٹ کے نیچے ہار، وہ سرکار نے بتایا نہیں۔ اگر ہوتا تو بتا دینا۔ یہ کون کہتے ہیں؟ وہابی کہتے ہیں۔ کون کہتے ہیں؟ ہاں، اس حدیث سے پاک کو لا کر کے وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ دیکھو غیب کا علم نہیں تھا، معاذ اللہ۔ اور ہم اہل سنت والجماعت اسی حدیث پاک سے علم غیب کو ثابت مانتے ہیں۔ اپنے نبی کے غیب پر ہم اس حدیث کو دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو غیب کا علم عطا فرمایا۔ بلا شبہ ہمارے آقا کو معلوم تھا کہ ہار کہاں ہے۔ ام المومنین کا ہار اونٹ کے نیچے سرکار کو معلوم تھا، اس کے باوجود بھی سرکار نے نہیں بتایا۔ تو سرکار کا نہ بتانا اس بات پر دلالت نہیں کرتا ہے کہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا۔ کوئی انسان کوئی چیز جانتا ہو اور نہ بتائے تو اسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہیں معلوم نہیں۔ جیسے بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ استاد درسگاہ میں بیٹھتا ہے، پڑھاتا ہے اور طلبہ سے سوال کر لیتا ہے۔ طلبہ سے سوال، تو اب سوال کرتا ہے تو آپ کہہ دو گے کہ ہاں استاد کو نہیں معلوم تھا اس لیے سوال کر لیا؟ کوئی کہے گا؟ سب جانتے ہیں کہ استاد سوال اس لیے کرتے ہیں کہ طلبہ کے معلومات میں اضافہ ہو، اور جو استاد ہے اسے معلوم رہتا ہے۔ تو استاد کا پوچھنا یا کسی چیز کو نہ بتانا اس بات پہ دلالت نہیں کرتا ہے کہ نہ معلوم ہے۔ یہ عام دنیا کی چیزیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتایا وہاں کی ہار کہاں ہے، تو اس سے ہم یہ دلیل نہیں پیش کر سکتے کہ نبی کریم کو علم غیب نہیں تھا۔ غیب کا علم تھا، اور اس ہار سے بڑھ کر کے کہیں زیادہ علم غیب پر دلالت یہ بات کرتی ہے کہ میرے آقا یہ جان رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری امت پر اسی مقام پر آسانی فرمانے والا ہے۔ تو اس آسانی کے لیے میرے آقا نے سکوت فرمایا اور صحابہ کو حکم فرمایا کہ تلاش کرو تاکہ اللہ تعالیٰ میری امت پر آسانی نازل فرما دے۔ اور جب آسانی نازل فرما دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، پوچھ کرنے کا اونٹ اٹھایا گیا اور وہیں پر مل گئے۔ تو یہ حدیث علم غیب کے ثبوت پہ دلالت کرتی ہے، علم غیب کی نفی پہ دلالت نہیں کرتی۔ صحیح مسلم شریف میں بروایت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من جملہ ان باتوں کے جن سے ہم کو لوگوں پر فضیلت دی گئی، یہ تین باتیں ہیں، یعنی تمام لوگوں پر جو امت مسلمہ کو اللہ پاک نے فضیلت عطا فرمایا ہے، ان میں سے یہ تین چیزیں خاص طور پہ ذکر کی جاتی ہیں۔ نمبر ایک، ہماری صفیں ملائکہ کی صفوں کے مثل کی گئیں۔ سبحان اللہ، ہماری صفیں جو قائم کی جاتی ہیں نماز میں کس کی طرح ہیں؟ ملائکہ کی صفوں کی طرح، فرشتوں کی صفوں کی طرح ہیں۔ نمبر دو، ہمارے لیے تمام زمین مسجد کر دی گئی۔ ہمارے لیے یہ خصوصیت ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کہ پوری زمین کو اللہ پاک نے مسجد فرما دیا، جہاں چاہے نماز پڑھیں اس کی نماز ہو جائے گی۔ نمبر تین، جب ہم پانی نہ پائیں زمین کی خاک ہمارے لیے پاک کرنے والی بنائے گی۔ سبحان اللہ، زمین کی خاک کس لیے بنائے گی؟ حالانکہ اس میں پاک کرنے کی صلاحیت ہے، جی مٹی میں پاک کرنے، پاک تو مگر پاک کرنے کی صلاحیت ہے، مگر یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے خاص فرما دی کہ اگر مٹی سے کوئی پاکی حاصل کرنا چاہے، وضو نہیں ہو اور وہ وضو کے مثل چاہے کہ ہم نماز پڑھیں، تو خاک کو اپنے وضو کے اعضاء پہ لگائے، جس کا ذکر قرآن نے بھی فرما دیا کہ اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو تو تم پاک ہوئے، اب جو نمازیں چاہو پڑھ سکتے۔ امام احمد اور ابو داؤد اور ترمذی نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ پاک مٹی مسلمان کا وضو ہے. سبحان اللہ. پاک مٹی کیا ہے؟ مسلمان کا. اگرچہ 10 برس پانی نہ پائے. کتنے برس؟ 10 برس پانی نہ پائے تو 10 برس وہ مٹی سے پاکی حاصل کر سکتا ہے. اور جب پانی پائے تو اپنے بدن کو پہنچائے غسل و وضو کرے، یہ اس کے لیے بہتر ہے. اب اس کے لیے تیمم جائز نہیں ہوگا. اگر پانی پر قادر ہے تو پانی پر قادر ہونا ہی اس کے تیمم کو توڑ دے گا. تیمم کو توڑنے والی اور چیزیں پائی جائیں چاہے نہ پائی جائیں، مگر پانی پر جس سے قادر ہو گیا فوراً اس کو تیمم خود بخود ٹوٹ جائے گا. ابو دارمی نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی فرماتے ہیں 2 شخص سفر میں گئے اور نماز کا وقت آیا. کتنے لوگ سفر میں تھے؟ 2 لوگ تھے. نماز کا وقت آیا، ان کے ساتھ پانی نہیں تھا. پاک مٹی پر تیمم کر کے نماز پڑھ لی. پھر وقت کے اندر پانی مل گیا. ان میں ایک صاحب نے وضو کر کے نماز کا اعادہ کیا اور دوسرے نے اعادہ نہ کیا. پہلے تو دونوں لوگوں نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور پھر پانی جب مل گیا تو ایک صاحب نے وضو کر کے پھر نماز کو دہرا لیا اور دوسرے حضرت نے نہیں دہرایا. پھر جب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اس کا ذکر کیا تو جس نے اعادہ نہ کیا تھا اس سے فرمایا کہ تو سنت کو پہنچا اور تیری نماز ہو گئی. سبحان اللہ. سرکار نے کیا فرمایا کہ تو سنت کو پہنچا اور تیری نماز ہو گئی. اور جس نے وضو کر کے اعادہ کیا تھا اس سے فرمایا تجھے دونا ثواب ہے. کیا فرمایا؟ دونا ثواب. صحیح بخاری و مسلم میں عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں ہم ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. حضور نے نماز پڑھائی. جب نماز سے فارغ ہوئے ملاحظہ فرمایا کہ ایک شخص لوگوں سے الگ بیٹھا ہوا. ایک شخص لوگوں سے جس نے قوم کے ساتھ نماز نہ پڑھی. فرمایا اے شخص تجھے قوم کے ساتھ نماز پڑھنے سے کس چیز نے روک دیا؟ عرض کی مجھے نہانے کی حاجت ہے اور پانی نہیں ہے. ارشاد فرمایا مٹی کو لے کہ وہ تجھے کافی ہے. سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ یعنی تیمم کر لو وہی تمہارے طہارت کے لیے کافی ہے. صحیحین میں ابو جہیم بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیر جمل کی جانب سے تشریف لا رہے تھے. ایک شخص نے حضور کو سلام کیا، اس کا جواب نہ دیا یہاں تک کہ ایک دیوار کی جانب متوجہ ہوئے اور منہ اور ہاتھوں کا مسح فرمایا. پھر اس کے سلام کا جواب دیا. اس سے بھی پتہ کیا چلا کہ سرکار نے بھی ہمارے وضو کی جگہ پر تیمم فرمایا. یہاں تک حدیث پاک کا ذکر ہوا. اب تیمم کے مسائل کا ذکر ہوتا ہے. تیمم کے مسائل جس کا وضو نہ ہو، جس کا وضو اور یا نہانے کی ضرورت ہو. وضو نہ ہو یا دو ہی ضرورتیں ہوتی ہیں. تو وضو نہیں ہوتا ہے تو نہانے کی ضرورت ہوتی ہے نا. فرماتے ہیں کہ جس کا وضو نہ ہو یا نہانے کی ضرورت ہو اور پانی پر قدرت نہ ہو، پانی پر قدرت تو وہ وضو و غسل کی جگہ تیمم کرے. کیا کرے؟ وہ اگر وضو کرنا چاہتا ہو تو بھی تیمم کرے اور اگر غسل کرنا چاہتا تھا تو بھی کیا کرے؟ تیمم کرے. دونوں کی جگہ کیا کرے؟ وہ تیمم کرے. اب ایک سب سے اہم چیز اس کے اندر کہ پانی پر قدرت نہ ہو. پانی پر یہ سب سے اہم چیز ہے، پانی پر قدرت نہ ہو. اب ذہن میں رکھنا ہے کہ پانی پر قدرت نہ ہونے کی کتنی صورتیں ہیں. پانی پر قدرت نہ ہونے کی یعنی کب ہم تیمم کر سکتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ پانی پر قدرت نہ ہونے کی چند صورتیں. پہلی صورت یہ ہے کہ ایسی بیماری ہو کہ وضو یا غسل سے اس کے زیادہ ہونے یا دیر میں اچھا ہونے کا صحیح اندیشہ ہو. خواہ یوں کہ اس نے خود آزمایا ہو کہ جب وضو یا غسل کرتا ہے تو بیماری بڑھتی. کبھی پر ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے. بعض ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ پانی استعمال کرنے سے وہ بیماریاں بڑھ جاتی ہیں. بیماریاں وہ بڑھ جاتی ہیں. تو ایسی صورت میں وہ معذور ہے کہ پانی استعمال نہ کرے بلکہ پانی کی جگہ وہ تیمم کر لے. تو اب وہ بیماری اس نے خود آزما لیا ہو کہ ایک مرتبہ سے بیماری ہوئی اور اس نے نہا لیا تو اس کی بیماری بڑھ گئی تو اس کا آزمایا ہوا ہے. اور اس طرح نہ ہو تو یوں ہو کہ کسی مسلمان اچھے لائق
حکیم نے جو ظاہراً فاسق نہ ہو کہہ دیا ہو کہ پانی نقصان کرے گا، اتنی قید لگا دی کہ ظاہراً فاسق مسلمان ہو. اب اگر مسلمان نہ ہو تو اس کے بتانے سے نہیں ہوگا، یا مسلمان ہو ظاہراً فاسق اگر ہے. تو آج کل کون ملتا ہے ڈاکٹر جو عادل ہو ظاہراً فاسق نہ ہو، اکثر و بیشتر تو ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں لا ماشاء اللہ. تو سب سے بہتر تو وہی ہے کہ خود اس نے آزمایا ہو کبھی کہ ہاں پانی اگر میں نے استعمال کیا ہے تو مرض میرا بڑھ گیا، تو اب اپنے زمانے ہی پر وہ تیمم کر سکتا ہے. مثلا محض خیال ہی خیال بیماری بڑھنے کا ہو تو تیمم جائز نہیں. خالی خیال میں ہو کہ ہاں اگر کروں گا تو بڑھ جائے گا، اگر ہم پانی استعمال کریں گے تو مرض بڑھ جائے گا، یہ خیال ہے. یہ کیا ہے؟ خیال ہے. تو اس خیال کی صورت میں تیمم اس کے لیے جائز نہیں ہے. یوں ہی کافر یا فاسق یا معمولی طبیب کے کہنے کا اعتبار نہیں. کوئی چھوٹا موٹا کوئی ویسے ڈاکٹر اس کو پتہ سے بہت سارے لوگ آج کھول کر کے بیٹھ جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا ہے، تو ان کے پاس لگے نہیں آپ نہانا نہیں ہونا تو بیماری بڑھ جائے گی، تو ان کے کہنے کا اعتبار نہیں ہے. اور اگر پانی بیماری کو نقصان نہیں کرتا مگر وضو یا غسل کے لیے حد تک ضرورت کرتی ہو، یا خود وضو نہیں کر سکتا اور کوئی ایسا بھی نہیں جو وضو کرا دے تو بھی تیمم کرے، تو بھی کون سی صورت ہے کہ خود تیمم نہیں کر سکتا ہے یا خود وضو نہیں کر سکتا ہے؟ جیسے کبھی ہاتھ دونوں اس کے اللہ نہ کرے کبھی دونوں ہاتھ اس کے شل ہو جائیں نہ کام کرے گا، یا کوئی ایسی بیماری لائے وہ دونوں ہاتھ میں کہ ہاتھ اس کے اٹھتے چہرے سے دباتے ہی نہ ہو، یا کوئی پلسٹر وغیرہ اگر ہاتھ وغیرہ پتھر ٹوٹ جائے دونوں ہاتھ، اللہ نہ کرے کبھی مسلمانوں کے ساتھ ایسی بیماری لائے. اور ایسا اگر ہو جائے تو کیا کرے وہ؟ تو سب کچھ پانی پر بھی قادر ہے مگر خود استعمال تو کوئی دوسرا اسے تیمم کرا دے. یوں ہی کسی کے ہاتھ پھٹ گئے کہ خود وضو نہیں کر سکتا اور کوئی ایسا بھی نہیں جو وضو کرا دے تو تیمم کر سکتا ہے. اس صورت میں کیا کرے وہ؟ تیمم کرے. بے وضو کے اکثر اعضائے وضو میں یا جنب کے اکثر بدن میں زخم ہو، جو بے وضو ہو اس کے بدن کے اکثر حصے میں کیا ہو؟ زخم ہو. یا جو ناپاک ہو اس کے بھی بدن کے اکثر حصے میں کیا ہو؟ زخم ہو. یا چیچک نکلی ہو، چیچک بھی بہت خطرناک ہو، چیچک گوبری جس کو بولتے ہیں، اور تو بہت باری اور پہلے بہت بڑی بڑی نکلتی ہے اور اس میں اس کے اندر جلن بہت زیادہ ہوتی ہے، بدن پورا جلنے لگتا ہے، بہت خطرناک بیماری ہوتی ہے. اللہ پاک کا کرم ہے کہ بہت عافیت میں بہت بڑے بڑے دانے نکلتے تھے، لوگوں کی آنکھیں بھی چلی جاتی تھی، بہت سارے لوگوں کے چہروں میں سوراخ بڑے بڑے ہو جاتے تھے. تو اگر یہ صورت ہو تو کیا کرے؟ فرماتے تیمم کرے. کیا کرے؟ ورنہ جو حصہ عضو یا بدن کا اچھا ہو اس کو دھوئے اور زخم کی جگہ اور بوقت ضرر اس کے آس پاس بھی مسا کرے، اور مسا بھی ضرر کرے تو عضو پر کپڑا ڈال کر اس پر مسا کرے. اللہ کتنی آسانی شریعت نے فرما دیا کہ اگر مسا بھی اگر نقصان کرتا ہو تو اس کے اوپر سے کپڑا ڈال دے، کپڑے کے اوپر مسا کرے تو بھی مسا ہو جائے گا. تو آپ سوچیے سب تدبیریں کس کے لیے ہیں؟ تو کن کے لیے آسانی ہے؟ جو نمازی ہیں. یہ سب مسائل کس کے لیے بیان ہو رہے ہیں؟ نماز کے لیے تو وضو ضروری ہے، اور جو نماز نہ پڑھتا اس کے لیے وضو ضروری ہے؟ جی نہیں ضروری نا، اس کے لیے وضو، اس کو کیا ضرورت ہے وضو کرنے کی؟ تو یہ دیکھیے کہ شریعت نے ہمارے لیے کتنی آسانی پیدا فرما دی ہے اور نماز کی کتنی اہمیت. یعنی ایسی صورت اگر پیش آ جائے کہ آپ کے بدن پر ایسے حالات پیش آ جائیں کہ ہاتھ لگانا بھی دشوار ہو، آپ وضو کیا تیمم بھی نہیں کر سکتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ کپڑا اوپر سے ڈالا جائے. کیا ڈالا جائے؟ اور کپڑا ڈالنے کے بعد میں کپڑے کے اوپر مسا کیا جائے. مگر نماز کو اب آپ سوچیں کہ کتنی فضیلت نماز کی ہے اور کتنی اہمیت نماز کی ہے. ہمارے بہت سارے بچے بھی چھوڑ دیتے نماز اور کوئی فکر نہیں ہوتی کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، نماز ہم پر فرض ہے تو ہم کو نماز چھوڑنا چاہیے کہ نہیں چھوڑنا چاہیے. آج کل ٹھنڈی کا موسم ہے، موسم ہے تو کوئی اتنی ٹھنڈک نہیں، دیکھو پنکھا یہاں چلا ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم لوگ یہاں پوچھیں گے کیا پوزیشن ہے ٹھنڈک. تو ٹھنڈک میں پانی استعمال کرنا بہت دشوار ہوتا ہے.
کیا ہوتا ہے؟ ہم اگر ایسے موقع پر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وضو کرنا ناگوار ہو اور کوئی وضو کامل کرتا ہے تو اللہ پاک اسے دونا ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ پاک اسے. اب اگر ٹھنڈی کا موسم ہو یا بیماری ایسی ہو کہ ٹھنڈک اسے نقصان پہنچائے تو کیا کرے وہ؟ فرماتے ہیں کہ بیماری میں اگر ٹھنڈا پانی نقصان کرتا ہے اور گرم پانی نقصان نہ کرے تو گرم پانی سے وضو اور غسل ضروری ہے. تیمم جائز نہیں. تیمم اس کے لیے جائز نہیں. ہاں اگر ایسی جگہ ہو کہ گرم پانی نہ مل سکے تو تیمم کرے. یوں ہی اگر ٹھنڈے وقت میں وضو یا غسل نقصان کرتا ہے، جیسے موسم ٹھنڈ ہے اور گرم وقت میں نہیں، تو ٹھنڈے وقت تیمم کرے. پھر جب گرم وقت آئے تو آئندہ نماز کے لیے وضو کر لینا چاہیے. جو نماز اس تیمم سے پڑھ لی اس کی اعادہ کی ضرورت نہیں. جیسے فجر میں خوب ٹھنڈی ہو رہی تو نہانا ضروری ہے. اب وہ ٹھنڈا پانی استعمال کرے گا تو نقصان کرے گا اسے، تو اب فرماتے ہیں وہ تیمم کر لیں. کیا کر لیں؟ اب جب موسم دھوپ نکل آئی اور ظہر کا وقت آ گیا تو فرماتے ہیں کہ جب گرم وقت آ جائے تو آئندہ نماز کے لیے وضو کر لینا چاہیے. کیا کر لینا چاہیے؟ اسے دوبارہ غسل لوٹانے کی ضرورت نہیں، غسل کرنے کی ضرورت اسے نہیں. وہی تیمم اس کے لیے کافی. تبھی تو غسل ہوگا. ناپاک کے بدل غسل ضرور نہیں. اب اس میں جو مسئلہ دیا ہے اس کو غور سے سماعت فرما لیں. اس میں یہ مسئلہ دیا کہ اگر ٹھنڈے وقت میں وضو یا غسل نقصان کرتا ہے، کون سے وقت میں؟ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ صبح ٹھنڈا زیادہ ہوتی ہے، دوپہر میں کم ہو جاتی ہے دوپہر کے وقت میں. تو اب اگر ٹھنڈے وقت میں غسل یا وضو نقصان کرتا ہو اور گرم وقت میں نہیں کرتا تو ٹھنڈے وقت میں تیمم کرے. پھر جب گرم وقت آ جائے تو آئندہ نماز کے لیے وضو کر لینا چاہیے. جو نماز اس تیمم سے پڑھ لی اس کی اعادہ کی عادت نہیں. اس سے میرے سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ اگر صبح اس نے غسل نہیں کیا بلکہ تیمم کر لیا اور پھر اس کے بعد میں گرم وقت آ گیا تو اس پر تیمم کو وضو کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. غسل کو لوٹانے کی ضرورت جی جیسے نہاتے بیٹھا تو اس کی قدر قضا ہو سکتی ہے. جی اس نے تیمم کر دیا جی نماز پڑھ لی. ہاں اس کے بعد وہ غسل کرے گا، اس کے بعد کرے گا غسل. جی یہ مسئلہ ہے کہ جیسے فجر میں ایسے وقت میں ہوگا کہ اب خالی اتنا ٹائم ہے کہ وہ تیمم ہی کر سکتا ہے، وضو کرنے کا بھی ٹائم ہے اور غسل اس پہ فرض ہے. غسل اس پہ تو تیمم کر کے وہ نماز پڑھ لے اور اس کے بعد نہائے، پھر اس نماز کو لوٹائے. وہ نماز کو یہاں لوٹانا پڑے گا اس لیے کہ وہ غسل اس کے لیے کافی بوجھ مجبوری. شریعت نے حکم دیا کہ یعنی نماز اس کی نہ چھوڑنے پائے. اور باقی وقت میں اگر اس کے پاس اتنا وقت ہے کہ وضو کرے تو پھر وضو ضروری ہے. یہ نہا سکتا ہے، پھر چاہے وہ 2 ہی رکعت پڑھ سکتا ہے صرف مختصر قرت کے ساتھ، تو بھی نہانا پڑ جائے گا اس کا. بغیر نہائے وہ نماز نہ پڑھے. یہ بہت بڑا مسئلہ، بہت اہم مسئلہ ہے. کبھی بار ہوتا ہے جیسے جو بچے ہمارے یا جو بھائی ہمارے نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے سب سے ہوتا ہے کہ فجر میں ایسے وقت میں اٹھے کہ دیکھیں اب تو خالی 2 منٹ باقی ہے. خالی کتنا باقی ہے؟ اب کیا کریں؟ سوچتے ہیں اگر وضو کریں گے تو پھر سارا ٹائم تو چلا جائے گا. تو فوراً وہ تیمم کریں اور نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد میں وضو کر کے پھر نماز کا اعادہ کریں 20 منٹ کے بعد. یہ مسئلہ بہت اہم ہے. یہ ان لوگوں کے لیے جو نماز کے عادی ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، یا کوئی بھی جو نماز پڑھنا چاہے صبح میں، تو ان کے لیے جو بیچارے فجر کی نہ جانے کی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے مسلمانوں کو نماز کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال کوئی بھی مسلمان اگر ایسے وقت میں اٹھا صبح وہ نماز پڑھنا چاہتا تو اس کے لیے وہی حکم ہے. اگر سر پر پانی ڈالنا نقصان کرتا ہے تو گلے سے نہائے اور پورے سر کا مسح کرے. سر پہ پانی نقصان کرتا ہو تو کہاں سے نہانا چاہیے؟ گلے سے نہائے. اور گلے سے نہانے کے بعد میں کیا کرے؟ سر کے اوپر کے حصے میں کیا کرے؟ مسح کرے. کس سے؟ پانی سے. کس سے؟
اگر پانی نقصان کرتا ہو تو پھر وہ مٹی سے بھی کر سکتا ہے. دوسری صورت بیان فرما رہے ہیں پانی پر قدرت نہ ہونے کی. پہلی صورت کیا تھی؟ وہ کئی حصوں میں آ گیا، تقریباً اس میں 5-6 صورتیں آئیں گی. دوسری صورت بیان فرماتے ہیں کہ وہاں چاروں طرف 1-1 میل تک پانی کا پتہ نہ ہو. کتنے میل تک؟ ایسی جگہ میں ہو کہ اس کے چاروں طرف 1-1 میل تک وہاں کوئی پانی کا نام و نشان نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے. اگر یہ گمان ہو کہ 1 میل کے اندر پانی ہوگا تو تلاش کر لینا ضروری ہے. بلا تلاش کیے تیمم جائز نہیں. پھر بغیر تلاش کیے تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور تلاش کرنے پر پانی مل گیا تو وضو کر کے نماز کا اعادہ لازم ہے. اور اگر نہ ملا تو نماز ہو گئی، نماز کو دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں. کہاں 1 میل کے اندر نہیں ملا، بار بار 1 میل کے. جی 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 وہ حدیث شریف ہے، اسی حدیث پاک کی روشنی میں اس مسئلے کا استعمال کیا ہے. کبھی بار ایسا ہوتا ہے کہ حدیث شریف سے جو حکم ثابت ہوتا ہے اسی حکم کی روشنی میں مسائل کا استعمال کیا جاتا ہے. وہاں جو فرمایا تھا سرکار نے، کبھی بار ایسا ہوتا ہے کہ اسلام ہوتا ہے اس میں زیادہ سخت حکم نہیں لگایا جاتا ہے تاکہ یہ کسی طرح سے قائم رہے اس پر. اور سوچیں گے کہ بہت سختی ہے، بہت سختی تو لوگ پھر جاتے ہیں. بہت ساری مصلحتیں ہوتی ہیں. اس میں جو حضرت نے بیان فرمایا کہ تلاش کرنے پر اگر پانی مل گیا تو وضو کر کے نماز کی اعادہ اس پر کیا ہے؟ لازم. اس پر اعادہ کیا ہے؟ اور اگر نہیں ملا تو پھر اس پر ضروری نہیں ہے نماز کا اعادہ کرنا تو ضروری. اب وہ جو حدیث شریف میں ہے تو چونکہ وہ شروع کا مسئلہ تھا ابتداء اسلام کا، جس میں سرکار نے دونوں کو حکم دے دیا کہ جنہوں نے لوٹا لیا ان کو دونوں ثواب ہے اور جنہوں نے نہیں لوٹا ان کی بھی نماز ہو گئی. مسئلہ اگر غالب گمان یہ کہ 1 میل کے اندر پانی نہیں ہے تو تلاش کرنا ضروری نہیں ہے. پھر اگر تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور نہ تلاش کیا، نہ کوئی ایسا ہے جس سے پوچھے اور بات کو معلوم ہوا کہ پانی یہاں سے قریب ہے تو نماز کا اعادہ نہیں، مگر یہ تیمم اب جاتا رہا. نماز کیا جاتا تو نہیں ہے، دوسرا دیکھو نماز ہو گئی مگر تیمم اس کا فوراً ختم ہو وضو کرنا پڑے. اور اگر کوئی وہاں تھا مگر اس نے پوچھا نہیں اور بات کو معلوم ہوا کہ پانی قریب ہے تو اعادہ چاہیے. نہ پوچھا تو اب جو نماز پڑھی تھی اس کا اعادہ کرنا پڑے. مسئلہ اور اگر قریب میں پانی ہونے اور نہ ہونے کسی کا گمان نہیں تو تلاش کر لینا مستحب ہے اور بغیر تلاش کیے تیمم کر کے نماز پڑھ لی تو نماز ہو گئی. ساتھ میں زمزم شریف ہے. کون سا پانی ہے؟ زمزم شریف ان کے ساتھ میں ہے. اب وہ اپنے ساتھ میں لے کر جا رہا تھا کسی دوست کو دینے کے لیے یا کسی رشتہ دار کے یہاں تبرک کے لیے لے کر جا رہا تھا یا بیمار کو پلانے کے لیے جا رہا تھا اور اتنا ہے کہ وضو ہو جائے گا، فرماتے تو تیمم جائز نہیں. زمزم شریف سے وہ وضو کرے اور اسے نماز پڑھے. اگر چاہے کہ زمزم شریف سے وضو نہ کرے اور تیمم جائز ہو جائے تو کیا طریقہ اس کا ہے؟ جس کے لیے لے جا رہا تھا اس کو کیا دے گا؟ وضو بھر کا پانی ہے، اتنا پی لیں گے وضو کے لیے اتنا ہی پانی تھا کہ وضو ہو جائے تو کیا کہیں گے؟ اتنا پانی کی وضو ہو جائے. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ چاہے کہ زمزم شریف کو بچا لے وضو نہ کرے اور تیمم جائز ہو جائے اس کے لیے تیمم فرماتے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کو جس پر بھروسہ ہو کہ پھر دے دے گا وہ پانی ہبا کر دے. کیا کرتے اس کو؟ اور اس کی ملکیت میں نہیں رہا پانی، وہ اس کی ملکیت میں اور اس کا کچھ بدلہ ٹھہرائے،
اس کا کچھ بدلہ بھی کہہ رہا ہے. تو اب تیمم کیا ہے؟ جائز ہے. تیمم اس کے لیے ہر پانی کے لیے وہی جی. تیمم کی مثال پیش کی ہوئی. تیمم لوگ اس کو بہت متبرک سمجھتے ہیں اور الحمدللہ ہے بھی سمجھتے ہوئے کہ مسلمانوں کے لیے زمزم سے کا پانی برکت والا پانی مانا جاتا ہے. تو اگر اس کو کوئی بچانا چاہے تو یہ سفر میں کوئی ایسا آدمی ہو کہ اس کے بعد پانی تو ہے اور چاہے کہ بھائی ہم اس کو ہلا کر لے تو جائز. یہ ہلا کیا ہے زکات وغیرہ کی رقم بھی کھانے کے لیے شریف ہے. اسی بنا پر اتنے جواز کا حکم ہے اور اس کو بہت سارے لوگ جواز کا حکم دے کر کے مسجد میں بھی لگا دیتے ہیں. کچھ نہ جانے کہاں کہاں لگاتے ہیں. انہیں وہ ضرورت کے تحت جائز فرمایا گیا. اس کے تحت تو ہر جگہ ہلے شرعی کرنا بھی جائز نہیں. ورنہ ایک زمانہ ایسا ہے کہ لوگ خود ہلے شرعی کر کے خود ہاں وہ سمجھے کہ ہلے شرعی تو ہلے شرعی کو بھی تو جائز کیا گیا نا. ایسا نہیں کہ ہلے شرعی ہر جگہ ہلے شرعی جائز ہے. ہلے شرعی کا جواز وہی ہے جہاں پر علماء نے اجازت دی ہے. اس کے علاوہ ہر جگہ ہلے شرعی کرنے کی اجازت نہیں ہے. بہت سارے ایک ایک سے آئی صاحب سے مسئلہ لا کر کے گجرات میں گئے تھے. وہاں پورے گاؤں کے لوگ نے پورا یونین بنا لیا تھا کہ ہم لوگ زکات جمع کریں گے اور پھر بعد میں جو لوگ بیمار ہوں گے اپنے گاؤں کے ان کے علاج میں لگائیں گے. بہانے کی طرف سے بھی کہ ہم کو کیسے کرنا چاہیے. اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے جو بتا بھی دیتے کہ ہاں ہلے شرعی کر کے رکھ لو اور لگا دینا. مسئلہ بتا دیتے لوگ. ہم سے جب پوچھا تو ہم نے کہا وہاں ہلے شرعی کرنا ہی نہیں جائے گا. اگر یہی حال رہے گا تو غریب کہاں جائیں گے جائے. تو جن کے لیے زکات اللہ پاک نے فرض کیا ہے, جن کا حصہ اللہ پاک نے مالداروں کے حصے میں ملا کے رکھا ہے, اب ظاہر بات ہے کہ ان کے حصے کی غلطی ہوگی نا. یہ اس لیے ہلے شرعی کا جواز نہیں پڑے. فرماتے جو نہ آبادی میں ہو نہ آبادی کے قریب اور اس کے ہمراہ پانی موجود ہے اور یاد نہ رہا اور تیمم کر کے نماز پڑھ لی. تیمم کر کے تو فرماتے ہیں کہ نماز ہو گئی. اور اگر آبادی یا آبادی کے قریب میں ہو تو یاد رکھے. اس لیے شرط ہے کہ آبادی میں نہ ہو اور نہ آبادی کے قریب ہو, دور ہو اور پانی ساتھ میں تھا اور یاد نہیں رہا اسے اور تیمم کر کے نماز, تو نماز اس کی ہو جائے گی. اور اب اس کا دوسرا رخ اگر آبادی کے قریب ہے یا آبادی ہی میں ہے وہ اور ایسے کر کے بھول کر کے تیمم کر کے نماز پڑھ لیا تو فرماتے ہیں کہ اس کی نماز کو لوٹائے گا وہ. ٹھیک ہے. نمبر 3 پر کہ اتنی سردی ہو کہ نہانے سے مر جانے یا بیمار ہونے کا قوی اندیشہ ہو اور لحاف وغیرہ کوئی ایسی چیز اس کے پاس نہیں ہے جسے نہانے کے بعد اوڑھے اور سردی کے ضرر سے بچے, نہ آگ ہے جسے تاپ سکے تو تیمم جائز. ایسی صورت میں تیمم جائز. نمبر 4 دشمن کا خوف. اس کا خوف ہے کہ اگر اس نے دیکھ لیا تو مار ڈالے گا. پانی ہے, نل لگا ہوا ہے یا تالاب ہے یا حوض ہے سامنے اس کے موجود ہے, مگر وہاں دشمن اس کا بیٹھا ہوا ہے. کیا بیٹھا ہوا ہے کہ اگر جائے گا حوض میں تو اس کو وہ مار دے گا. یا اس کے پاس مال ہے, اس کے پاس کیا ہے اور اسے یقین ہو کہ اگر وہاں جاؤں گا تو یہ دشمن ہمارا مال ہمارا چھین لے گا. یا وہ قرض دار ہے, کیا وہ اور دیکھا کہ وہاں قرضہ میں جس کا ہوں وہاں بیٹھا ہوا ہے, اگر میں جاؤں گا تو وہاں مجھ سے قرضے کی مانگ کر لے گا بھی وہ. یا پانی موجود ہے اور وہیں بہت بڑا سانپ بیٹھا ہوا, اژدہا بیٹھا ہوا ہے. کیا بیٹھا ہوا ہے؟ اب یہ جانتا ہے کہ اگر میں وہاں جاؤں گا تو مجھے ڈس لے گا وہ. یہ شیر موجود ہے یا کوئی بدکار شخص موجود ہے یا کوئی ایسی فاحشہ عورت موجود ہے کہ اگر وہاں جائے گا تو پھر وہ فاحشہ عورت اس پر فحش چیزوں کا الزام لگا دے گی. تو فرماتے ہیں یہ گمان صحیح ہے, یہ گمان اس کا, اور ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے وہ تیمم کر سکتا ہے. تیمم کر سکتا ہے.
اگر ایسا دشمن ہے کہ ویسے اسے کچھ نہ بولے گا مگر کہتا ہے کہ وضو کے لیے پانی لوگے تو مار ڈالوں گا یا قید کرا دوں گا، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، پھر جب موقع ملے تو وضو کر کے اعادہ کر لے۔ قیدی کو قید خانے والے وضو نہ کرنے دیں تو تیمم کر کے پڑھ لے اور اعادہ کرے، اور اگر وہ دشمن یا قید خانہ والے نماز بھی نہ پڑھنے دیں تو اشارہ سے پڑھے پھر اعادہ کرے۔ اللہ کیسے پڑھے؟ اشارہ سے۔ جنگل میں ڈول رسی نہیں کہ پانی بھرے تو بھی تیمم جائز ہے، پانی تو ہے جنگل میں، جیسے بوڑی ہے پانی موجود ہے مگر اب نکالنے کا اس کے پاس کوئی سامان نہ تو اس کے پاس ڈول ہے نہ تو رسی ہے، تو پانی کیسے نکالے گا؟ تو ابھی بھی یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ وہ پانی پر قادر نہیں، اس لیے کہ پانی پر قدرت کی صورت کیا ہے؟ رسی اور ڈول ہو، جس کے ذریعے سے پانی وہ، فرض کیجیے ڈول ہو رسی ہی نہ ہو، کیا ہو تو نکال سکتا ہے پانی بوڑی سے، یا رسی ہو ڈول ہی نہ ہو تو نکال سکتا ہے پانی؟ نہیں نکال سکتے، پانی پر قادر نہ ہونے کی بھی صورت ہے، تو اسی صورت میں وہ وضو کے بجائے تیمم کر لے۔ اگر ہمراہی کے پاس ڈول رسی ہے، وہ کہتا ہے کہ ٹھہر جا میں پانی بھر کر فارغ ہو کر تجھے دوں گا، تو مستحب ہے کہ انتظار کرے، اور اگر انتظار نہ کیا اور تیمم کر کے نماز پڑھ لی تو بھی نماز ہو گئی۔ رسی چھوٹی ہے کہ پانی تک نہیں پہنچتی مگر اس کے پاس کوئی کپڑا، رومال، امامہ، دوپٹہ وغیرہ ایسا ہے کہ اس کے جوڑنے سے پانی مل جائے گا تو تیمم جائز نہیں، اس کو رسی کے ساتھ جوڑے اور پانی اسے نکال کر کے وضو کرے۔ چھٹی صورت پانی پر قادر نہ ہونے کی، پیاس کا خوف، یعنی اس کے پاس پانی ہے مگر وضو یا غسل کے صرف میں لائے تو خود یا دوسرا مسلمان یا اپنا یا اس کا جانور، اگرچہ وہ کتا جس کا پالنا جائز ہے، پیاسا رہ جائے گا، جانور کے لیے کہ پلا دے کہ جانور میرا پیاسا رہ جائے گا، تو اسی صورت میں تیمم کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور اپنی یا ان میں کسی کی پیاس خواہ فی الحال موجود ہو یا آئندہ اس کا صحیح اندیشہ ہو کہ وہ راہ ایسی ہے کہ دور تک پانی کا پتہ نہیں تو تیمم جائز ہے، دور تک پانی کا کہیں نام و نشان ہے تو اسے تیمم جائز ہے۔ پانی موجود ہے مگر آٹا گوندھنے کی ضرورت ہے، کس کی ضرورت ہے؟ آٹا گوندنا ہے، کہ آٹا ہم کو گوندنا ہے اور آٹا گوندھ کر کے ہم روٹی پکائیں گے، تو کیا کرنا چاہیے؟ فرماتے جب بھی تیمم جائز، جب بھی اب پانی موجود ہے اور شوربہ اسے لگانا ہے، سالن میں کیا بنانا ہے؟ ہاں شوربہ لگانا ہے، تو فرماتے ہیں کہ شوربے کی ضرورت کے لیے جائز نہیں، پانی موجود ہے اور شوربہ اسے بڑھانا ہے یا شوربہ لگانا ہے تو شوربہ نہ لگائے، پانی سے تیمم کرے اور نماز پڑھے، وضو کر لے، پانی سے وہ وضو کر لے اور نماز پڑھے۔ شوربے کے لیے پانی کو استعمال کیوں؟ آٹے کے لیے اجازت دے دیا شریعت نے کہ آٹا جی آٹا چونکہ بغیر پانی کے نہیں گوندھا جا سکتا مگر سالن بغیر پانی کے بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا ہے؟ بن سکتا ہے، اس لیے شریعت نے فرمایا کہ شوربے کے لیے نہیں مگر آٹے کے لیے کر سکتا ہے۔ بدن یا کپڑا اس قدر نجیس ہے جو معنی جواز نماز ہے، مطلب آپ لوگ کچھ بول ہی نہیں، لگتا ہے کہ سب سمجھ رہے ہیں اچھے سے، نہیں ہم سمجھا تو رہے مگر وہ ہر چیز مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ کون سی سمجھے کون سی نہیں سمجھے، اب جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں اس میں پائے تو ہم پوچھ لیتے ہیں مگر آپ لوگ کچھ پوچھتے ہی نہیں کہ ہم سمجھے کہ نہیں سمجھے، تو ہم کیا سمجھیں گے کہ آپ سب لوگ سمجھ رہے ہیں۔ اب یہاں مانع جواز کا ایک لفظ آیا ہوگا جو عربی کا لفظ ہے، تو ظاہر بات ہے اس کو کیسے سمجھیں گے؟ آپ لوگ سمجھ گئے جی، یعنی بدن یا کپڑا اس قدر نجیس ہے کہ نماز اس سے نہیں ہوگی، نماز اس سے تو معلوم ہے ان کو کہ کپڑا یا بدن کتنا نجیس ہو تو نماز نہیں ہوگی، اور کتنا نماز ہو جائے گی جی، یہ مسئلہ پڑھیں گے نہیں پڑھنا جس کے بیان میں پڑھیں نا آپ لوگ، کتنا ہے جی؟ 1 درہم سے زیادہ، اور اگر 1 درہم کے برابر ہو تو، اور 1 درہم سے کم ہو تو 3 صورتیں اس کی ہے نا، ایک صورت میں فرض ہے، ایک صورت میں واجب ہے، ایک صورت میں سنت ہے، تو سنت والی صورت میں ہے اجازت کی پڑھ سکتا ہے وہ، مگر واجب یا فرض والی ہوگی تو
اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ بدن یا کپڑے میں اتنی نجاست لگ گئی کہ نماز اس سے نہیں ہوگی، نماز اس سے، اور پانی صرف اتنا ہے کہ چاہے وضو کرے یا اس سے کپڑے کو پاک کرے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ دو صورتیں ہیں، کپڑا بھی اس کا نجس ہے اور وضو بھی کرنا ہے. اس کے سامنے دو چیزیں ہیں. کتنی چیزیں ہیں؟ کپڑا اس کا ناپاک ہے اور وضو بھی کرنا ہے اور نماز پڑھنا ہے اسے، اور پانی سے اتنا ہے کہ یا تو اسے کپڑا دھو لے یا تو وضو کر لے. اتنا پانی نہیں کہ وضو بھی کر لے اور کپڑا بھی دھو لے. تو کیا کرے؟ کپڑا اسے دھوئے اور تیمم کرے وضو کی جگہ، یا وضو کر لے پانی سے اور کپڑے کو اسے رہنے دے. کپڑا اسے، اس لیے کہ اگر کپڑا نہیں دھوئے گا تو اس کے لیے کوئی چارہ ہی نہیں ہے نا نمازی. اور اگر وضو کرے گا تو کپڑا کے دھونے کا اور کوئی چارہ ہے نہیں ہے. اگر وضو نہیں کرے گا، کپڑا دھو لے گا تو وضو کا نائب تیمم موجود ہے. اس لیے حکم دیا شریعت نے کہ وہ اس کو پاک کر لے. جی کپڑا ناپاک ہوگا، پانی بھی نہیں، تو اگر وہ اس کی بہت ساری صورتیں نکل سکتی ہیں. نماز کے وقت کو بھی دیکھا جائے گا کہ ہو سکتا ہے نماز کے وقت کے اندر وہ کپڑا پاک کرنے کے لیے کوئی راستہ یا کوئی دوسرا کپڑا آ جائے. اب اگر بالکل کوئی ساری صورتیں اگر اس کے پاس نہیں ہے، بالکل کوئی صورت نہیں ہے، تو اسی کپڑے میں نماز پڑھے اور پھر اس کا ارادہ کر لے. سب سے لاسٹ صورت ہے یہ کوئی چارہ ہی نہ اس کے پاس ہو. اگر کپڑا ہی نہ ہو، کوئی کپڑا ہی نہ اس کے پاس ہو، تب کیا کرے؟ نماز پڑھنا ہے. فرماتے ہیں بیٹھ کر کے نماز، کیا فرماتے ہیں؟ نماز پھر بھی پڑھے، مگر کیسے پڑھے؟ آپ سوچیے کہ نہیں کتنا حکم ہے نماز کا. انسان قریب بمرگ ہو، مرنے کے قریب ہو، سجدہ بھی نہیں کر سکتا ہے، اشارہ بھی نہیں کر سکتا ہے اپنے ہاتھ بدن سے، تو فرماتے ہیں کہ آنکھ کے اشارے سے نماز پڑھے. اللہ، آج ہم اور اپنی تھوڑی تھوڑی سی بیماری میں بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں. کبھی کوئی کام آ گیا تو نماز چھوڑ دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے دوسرے میں پڑھ لیں گے. نماز کی بہت اہمیت ہے. سرکار علیہ نماز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان سے پاک آنے والا ہے. آپ کے اقوال سے، آپ کے افعال سے آپ دیکھیں کہ نماز کی کتنی فضیلت ہے. ایسی ایسی مثالیں، ایسی ایسی واقعات آپ نے بیان فرمائے ہیں کہ سن کر کے انسان کے روحیں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کتنی اہمیت نماز کی تھی اپنے بزرگوں کے دلوں میں، اور کس قدر وہ اہمیت کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے. اور آج ہم اور آپ ہیں کہ ہم بالکل سرکار غریب نماز کی چھٹی مناتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو منسوب بھی کرتے ہیں، سرکار غریب نماز کا غلام بھی کہتے ہیں، اور ہم ان کے تعلیمات پہ بالکل نہیں ہوتے. تو نام سے خالی تھوڑی ہوگا، نام سے ہم نام لے لیں گے تو ہمارے لیے کافی ہو جائے گا کتنا؟ اگر خالی نام لینا کافی ہوتا تو پھر مسلمان ہونے کے بعد کچھ نہیں ضرورت تھی. یہ کافی نہیں تھا. اگر کافی ہوتا تو حدیث شریف میں ہے کہ حدیث شریف بڑی لمبی ہے، مختصر آپ سماعت فرمانے درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد حدیث شریف کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار صحابہ کے گھروں میں تشریف فرما تھے. اچانک سرکار باہر تشریف لے کر گئے اور کچھ دیر ہوئی سرکار تشریف نہ لائے. تو صحابہ کو تشویش لاحق ہوئی کہ کہیں کوئی دشمن آپ کو تکلیف نہ پہنچائے. سبحان اللہ، وہ سرکار سے محبت تھی صحابہ کرام کہ سرکار اگر نہ آئے باہر سے اندر تو صحابہ کے دل میں تشویش ہو جاتی تھی کہ کہیں کوئی میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچا دے. بہت سارے صحابہ نکل کر کے سرکار کی تلاش میں، کہ سرکار کو تلاش کریں گے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں بھی نکلا، اور میں نکلا تو تلاش کرتے 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 ایک باغ کے قریب میں پہنچا. اس باغ کے چاروں جانب بڑی بڑی دیواریں اٹھی ہوئی تھیں، جانے کا کوئی راستہ نہیں نظر آیا. میں اس کے چاروں طرف جا کر کے دیکھا کہ اندر جانے کا کوئی راستہ آ جائے نظر، مگر میں گیا کوئی راستہ وہاں میں نے نہیں پایا. تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی نالی، کیا بولتے ہیں ہم، اس سے پانی جاتا ہے، نالی بولتے ہیں. ایک چھوٹی سی نالی جس میں باہر سے
بعد کے اندر پانی لے جاتے ہیں. اب تو یہ سب نالیاں سب اس کی ہوتے ہیں، کیا نام ہے، سیمنٹڈ ہو جا رہی ہیں یا اینٹ وغیرہ. پہلے زمانے میں وہ سب نہیں تھا، اسے زمین میں بنا دیتے لوگ پانی لے جانا. تو فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی نالی ہے کہ میں اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا، مگر مجھے یقین ہو گیا کہ میرے آقا اس کے بعد میں تشریف فرمائے. سبحان اللہ. تبھی تو ہمارے امام فرماتے ہیں دینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ، کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے کی گزرے جس راہ سے. ہاں، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، خوشبو پہ چلا کرتے ہیں. تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو اپنے یقین کے اظہار فرمایا تھا خوشبو ہی سے فرمایا. کسے فرمایا تھا؟ تو خوشبو آ رہی تھی کہ میرے آقا تشریف فرمائے. فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ کوئی راستہ نہیں، ایک چھوٹی سی نالی ہے، تو میں نے اپنے آپ کو اس نالی میں لومڑی کی طریقے سے داخل کیا. اللہ، کس طریقے سے؟ لومڑی کیسے داخل ہوتی ہے؟ جب وہ سوراخ میں لومڑی جاتی ہے تو اپنے آگے کے حصے کو پتلا کرتی ہے. کیسے کرتی ہے؟ اور جب وہ سوراخ میں اپنا آدھا حصہ ڈال دیتی ہے تو اب اپنے پیچھے کے حصے کو پتلا کرتی ہے اور سارے جسم کے حصے کو آگے کر دیتی ہے. اس طریقے سے لومڑی تنگ سوراخوں میں داخل ہو جاتی ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جیسے لومڑی اپنے سوراخ میں داخل ہوتی ہے، میں بھی اپنے سر کو اس میں ڈالا اور لومڑی کے داخل ہونے کی طرح میں داخل ہوا. پاک میں پہنچا، جیسے میری نظر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے پہ پڑی، سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ، عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ. سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ جا کر اعلان کر دو من قال لا الہ الا اللہ فهو دخل فی الجنہ. سبحان اللہ، نے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. سبحان اللہ، یہ فرمایا. اب حضرت سیدنا ابو ہریرہ بہت خوش ہوئے اور شاید یہ بھی ذکر ہے کہ سرکار نے اپنے نالائن شریف میں بھی دیا. سرکار نے اپنے کہ بھی کوئی دیکھے تو بھی ثبوت ہو کے دیکھو نے سرکار کے پاس سے آ رہے ہیں. جو آپ باغ سے نکل کر کے باہر آئے تو اسی کے ساتھ جا رہے تھے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی. سبحان اللہ، کس سے ملاقات ہوئی؟ صحابہ میں سب سے پرجلال رہا کرتے تھے. سبحان اللہ، سب سے زیادہ جلال میں رہا کرتے تھے. شریعت کے معاملے میں بہت سخت رہا کرتے تھے، کوئی نرمی نہیں برداشت کرتے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے جیسے ملاقات ہوئی اور سرکار کا پیغام سنایا کہ نبی کریم نے فرمایا ہے من قال لا الہ الا اللہ فهو دخل فی الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھی اور جنت میں داخل ہو گیا. جیسے خوشخبری سنایا تو حضرت عمر نے ایک گھوسا بہت زور سے مارا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں اس کتاب میں لا کر زمین پہ گر گیا. اللہ، آپ سوچیے، صحابہ ہیں نا. اب جب آپ حضرت سیدنا ابو ہریرہ اٹھے تو عرض کرنے لگے کہ میری کیا خطا، میں نے تو نبی پاک کا ارشاد سنایا. انہوں نے فرمایا کہاں ہے میرے آقا؟ اب دونوں لوگ بارگاہ مصور میں حاضر ہوئے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے رسول پاک کی بارگاہ میں کیا کہ رسول اللہ آپ نے مجھے ارشاد فرمایا تھا کہ جا کر کے اعلان کر دو مدینہ کی گلیوں میں کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرما دے گا. میں نے آپ کا یہ ارشاد خوشخبری میں سنانے کے لیے نکلا اور سب سے پہلی ملاقات آپ سے ہوئی. میں نے سنایا تو انہوں نے مجھے بڑی زور سے گھوسا مارا کہ میں زمین پہ گر گیا. یا رسول اللہ میری کیا خطا اس کے اندر تھی؟ اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اعظم سے فرمایا کہ عمر یہ میرا حکم تھا، میں نے کہا تھا. ابو ہریرہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، میں نے کہا تھا کہ جا کر کے اعلان کر دو کہ جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا جنت میں داخل ہوگا. پھر تم نے کیوں ان کو مارا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر صرف اتنا ہی معاملہ ہو، اگر صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینا ہی جنت میں داخل ہونے کا سبب ہو تو یا رسول اللہ اور جو امور اسلام کی انہیں کون کرے گا؟ اللہ، دور اندیشی دیکھیے. حضرت عمر نے اس لیے انہیں مارا کہ بڑا اچنبھا لگا نا انہیں کہ خالی یہی ہوگا تو پھر مسجدیں کیسی آباد ہوگی، روزے کون رکھیں گے، زکاتیں کون دیں گے، حج کون کرے گا، شراب سے کون دور رہے گا، جوئے سے کون دور رہیں گے.
जो और तमाम अहकाम शरअ है उन पर अमल कैसे होगा? इंसान खाली पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह, बस वो जन्नत में दाखिल हो, इसकी खुशी में वो फिर कोई अमल ही नहीं करेगा। या रसूलुल्लाह, इसलिए मैंने इसको मारा। तो सरकार ने फरमाया अबू हुरैरा से कि इसको मत बयान करना, इसको मत बयान करना। अब सरकार ने फरमाया कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेगा वो जन्नत में दाखिल होगा, मगर अमाल उसके लिए जरूरी है। अमाल वो अगर अमाल नहीं करेगा तो फिर उसकी सजा उसको मिलेगी। तो पता क्या चला, ये बयान हो रहा था कि अगर इतनी आसानी अगर हो जाए तो अमल मैदान में कहाँ लोग रहेंगे। नमाज़ी के सिलसिले में कि देखिए ये सब जो बयान हो रहे तैमूम की कैसे कैसे हालतें बयान की, कैसे कैसे तरीके बयान की, तो किसके लिए? तैमूम नमाज़ी के लिए ना, सब पाक रहने के लिए, नमाज के लिए। अब जब बंदा नमाज ना पढ़ेगा तो सोचिए कि उसके लिए क्या है, उनके लिए कौन सी चीजें हैं। आप सब लोगों ने भी ये सुना होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस दिन मदीना मस्जिद में, मैं इमाम नहीं था मदीना मस्जिद का, और मैं मदीना मस्जिद में जब पीर मुर्शिद का विसाल हुआ है, मगरिब के बाद ही खबर मिली है, और मगरिब के फौरन बाद ही तो हम मदीना मस्जिद ही में थे। उस दिन भी हजरत की नमाज अल्हम्दुलिल्लाह कज़ा नहीं हुई, सुभान अल्लाह। पीर मुर्शिद की नमाज भी उस दिन की कज़ा, मगरिब की नमाज हजरत ने पढ़ी, उसके बाद में आप दुनिया से तशरीफ लेकर के। आप सोचिए मेरे बच्चों भाइयों, आप जिसके मुरीद हो, हम सबके पीर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सोचिए कि उनकी नमाज कैसे उन्होंने नमाज पढ़ी। और ये भी आप लोग सोचते होंगे कि क्या हजरत को मालूम नहीं था, हजरत जानते थे कि मेरे दुनिया से रुखसती का वक्त, इसलिए बहुत सारी तैयारियां भी हजरत ने करके रखी। जब हमारे पीर का आलम ये है कि बताओ दुनिया से जा रहे हैं तो नमाज उनकी कज़ा नहीं हुई, तो हम लोग कितनी नमाजें कज़ा करते हैं, हमारे भाइयों की कितनी नमाजें कज़ा हो जाती है। आप सोचिए कि नमाजें जब कज़ा हो जाती है तो मालूम है हदीस शरीफ में क्या फरमाया आता है, अल्लाह ताला उसकी रोजी को बढ़ा देता है। नमाजों की कज़ा से रोजियां घट जाती हैं, बरकतें घरों से खत्म हो जाती हैं। आज आखिर वजह क्या है कि उम्मत मुस्लिमा जो परेशानी के आलम में बरकत नहीं हो रही है, परेशानी आ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, ये सब जाकर के आप दे आते हैं डॉक्टरों के यहाँ जाकर। थोड़ी बीमारी हुई आप डॉक्टर के यहाँ पहुंचे तो कम से कम मामूली सी बीमारी हो तो 1000-1500 रुपये से कम खर्च कर जाएगा। छोटी भी खाली दिखाना है नॉर्मल में चलेगी। अगर वही आप वजू करके सही तौर से नमाजों की पाबंदी करें, अपने पेशानियों को बारगाह खुदा में झुकाएं, और उसके बाद में सर जब उठाएं अपने हाथों के रब कबर की बारगाह में उठाएं और मौला की बारगाह में अर्ज करें, जो बीमारी भी देता है शिफा भी देता है, जो अल्लाह ताला ने पैदा किया है वही जिंदा भी रखता है, वही मौत भी देता है। तो हमारा यकीन तो इस पर है कि मौत भी अल्लाह पाक देता है, जिंदगी भी अल्लाह पाक अता फरमाता है। अपने सर से हम सजदे को उठाएं, अपने हाथों को रब की बारगाह में बुलंद करें, फिर अपने रब की अता आप देखें कि जो आप मांगोगे अल्लाह पाक सब आपको अता फरमाएगा इंशाल्लाह। और आज गफलत ये होती है कि बहुत सारे बच्चे हमारे से जो बिल्कुल नमाज से बहुत दूर रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं। याद दिलाने पर भी जी हजरत आ रहा हूँ, जी हजरत अभी यहाँ से मैंने भी ईशा से पहले ही 2 लोगों को नमाज की दावत दी, और देखिए हमने कहा और उसके बाद नहीं आए। ऐसे मस्जिद नमाज अजान हो गई और मस्जिद के सामने से जा रहे हैं, ये अलमिया है। ये वजह इसकी है क्योंकि जो माहौल हम लोगों ने बना दिया, अल्लाह ताला रहम फरमाए अपने हबीब के सदके में, ये माहौल बहुत बुरा है। कि हमारा भाई मुसलमान मस्जिद के दरवाजे से जा रहा है, अजान के बाद उसके कानों में आ रही है, मगर उसे ये फिक्र नहीं हो रही कि चलो हम कम से कम मस्जिद के सामने से जा रहे हैं। नहीं आया होता तो अलग बात है, मगर मस्जिद के सामने अजान होने के बाद में चले जाना, तो आप सोचिए कि उसकी कम नसीबी है तो क्या फिर। अगर बाप जा रहा है तो क्या बेटा नहीं जाएगा? अगर बाप जा रहा है मस्जिद के सामने से तो बेटा जब अपने बाप को देखेगा जाते हुए अजान के वक्त तो बेटा आएगा मस्जिद में जी। घरों में जो माएँ बैठी रहती हैं, अजान हो जाती है, नमाज नहीं पढ़ती हैं, उनकी बच्चियां उनके साथ में रहती हैं, जब वो देखते हैं कि भाई अजान हो गई अम्मी ने नहीं पढ़ा तो बच्चियां नमाजी बनेंगी? घर में नमाज का माहौल बनेगा? नहीं बनेगा। और जब वो छोटी छोटी हमारी बच्चियां जब देखेंगी कि हाँ अम्मी नमाज पढ़ रही है तो वो भी कल जब बड़ी होगी तो उनके जहन में भी आएगा। और बार बार तो बच्चियां ऐसी होती हैं कि नमाज पढ़ने के लिए जब घर में जब माएँ बहनें जब नमाज पढ़ती हैं तो वो भी उठाकर उनके सामने गिर, छोटे छोटे बच्चे भी गिरना पढ़ना शुरू कर देते हैं।
کہ جیسے ان کو دیکھتے ہیں کہ کیسے جا رہے ہیں ایسے وہ بھی جا رہے ہیں. ایسا جب ماحول بنتا ہے تو ظاہر بات ہے جو بچے بڑے ہوں گے ان کے ذہن و دماغ میں سب بس جائے گا تو ان کی نمازیں نہیں چھوٹیں گی. اور حال یہ ہے کہ جو سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے وہی خالی ہے. سب سے پہلا مدرسہ کیا ہے؟ ماں کی گود ہے. کیا ہے؟ سب سے پہلا مدرسہ ہے نا وہ. جب اس مدرسے میں کامیابی نہیں ملے گی تو کہاں کامیابی ملے گی؟ اب جب اس مدرسے میں نشو و نما نہیں ہو پائے گی تو بیچارے مولوی صاحب کتنا صحیح کر دیں گے. ماں کی ممتا بھی بہت اہم ہوگی. باپ کی شفقت بھی بہت اہمیت رکھتی ہے. جب ماں کی ممتا باپ کی شفقت جب یکجا ہوتی ہے تو الحمدللہ وہ بیٹا بہت ہونہار پیدا ہوتا ہے. ہونہار ہوتا ہے. اس کی زندگی میں بہاریں آتی ہیں. نکھار پیدا ہوتا ہے. اور وہی پیشانی بارگاہ خدا میں جھکنے کے لائق بھی ہوتا ہے. جیسے آپ نے سرکاری غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جیسے حضرت کا مہینہ بھی چل رہا ہے. حضرت کی تاریخ آپ پڑھیے. بچپن ہی سے نماز کے پابند تھے اور کوئی غریب غریب نہیں تھے. رئیس تھے الحمدللہ مالدار تھے. شاہانہ مزاج رکھتے. اور پھر کیسے نہ ہو کہ سرکار ہمارے سرکار کے خاندان سے نام تھے. سیدنا امام حسن سیدنا امام حسین دونوں کی نسبتیں آپ کے اندر موجود تھی. آپ سوچیے کہ کیسے کیسے حضرات دنیا میں گزرے ہیں. آج اجمیر شریف میں کتنی بھیڑ ہوگی؟ لاکھوں سے زیادہ لوگ ہوں مگر نماز کے معاملے بالکل ہوگی. کتنے لوگ جاتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال آپ جو درس سماعت فرما رہے ہیں اس درس سے بھی آپ کچھ لیں اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں. کچھ اپنے اندر چینجنگ آپ لے کر کے آئیں. یہ آپ سنتے ہیں اور پھر خدا اپنے دل کے اندر پیدا کریں. اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کریں. جب کبھی آپ کے کانوں سے اذان کی آواز گونجے تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو نہ ٹائم ہو تو بھی آپ. ہمارے بہت سارے بچے کہہ دیتے ہیں کہ حضرت جب وقت ملتا ہے پڑھ لیتا ہوں. یہ کتنا گرا ہوا جواب ہے. کتنا کمزور جواب ہے. وقت جیسے ملتا ہے پڑھ لیتا ہوں. ایسے بہت سارے لوگ ملاقات ہوتی ہے جو بچے نماز پڑھتے تھے آتے تھے ان سے پوچھتا ہوں کبھی کبھار کیا ہو بیٹا نماز پڑھے؟ حضرت وقت جیسے ملتا ہے پڑھ لیتا ہوں. اب سوچیے کیا جواب ہے. ایک مسلمان کا جواب یہ ہوگا کہ وقت جیسے ملتا ہے پڑھ لیتا ہوں. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ وقت آپ سے ہے آپ وقت سے ہیں؟ وقت تو اللہ پاک نے آپ کے لیے بنایا ہی ہے. کھانا بھی ویسے کھاؤ اور بہت سارے کاموں کو ویسے کرو. کھانے میں نہیں بولتے کہ جب وقت ملتا تب کھا لیتا ہوں. وہاں وقت بتا ہے کہ یہاں 2 بجے کھانا ہے تو کھانا ہے. ایسا ہوتا نہیں ہوتا صحیح صاحب کہ اس میں بھی ترمیم ہو جاتی ہے. شام کو کھانا مغرب بعد کو کھانا ہے کیسے بھی ہو. 10 بجے کا ٹائم ہوتے ہیں تو انسان اپنے بہت سارے کاموں کے لیے وقت متعین کر لیتا ہے مگر نماز کے لیے کیوں نہیں وقت متعین؟ اللہ کی بہت اہم عبادت ہے اس لیے اس میں غفلت نہ کریں اور وقت کو غنیمت جانیں. یہ وقت کسی کے لیے نہیں. ہمارے پیر حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت الرضوان یہی تو ارشاد فرماتے ہیں. کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ چاندنی 4 دن ہے سبھی کے. کیا فرماتے ہیں؟ بہت بہترین شعر فرماتے ہیں. چاندنی 4 دن ہے سبھی کے لیے. اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ ہاں تو عبد النبی بنی. کیا بنی؟ عبد النبی سے مراد نبی کا غلام. تو جب نبی کے سچے غلام بنو گے تو یہ چاند سدا کا معنی ہمیشہ آپ کے لیے ہمیشہ آپ کے لیے روشنی رہے گی. اور وہ کیسے روشنی رہے گی؟ تو پیر و مرشد کے دادا نے فرما دیا قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور. کب تک لہرائیں گے؟ قبر میں لہرائیں گے. کب تک؟ تا حشر. سبحان اللہ. کیا فرماتے ہیں؟ دیکھو جو پیر و مرشد اور دادا اور پوتے دونوں میں کتنی محبت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ چاندنی 4 دن ہے سبھی کے لیے ہے سدا چاند عبدل. تو سدا کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ کے لیے. کس کے لیے؟ ہمیشہ کے لیے. اور کس کے لیے؟ غلامی مصطفیٰ کے لیے. عبد النبی کے لیے جو نبی کا سچا غلام ہے اس کے لیے. اب کب تک رہے گا؟ تو دادا نے پہلے بتا دیا تھا قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے. کب تک لہرائیں گے؟ حشر تک لہرائیں گے. کب تک لہرائیں گے؟ اور کب سے لہرائیں گے؟ جب سے جلوہ فرما ہوگی. جب یعنی جب قبر میں جلوہ فرما ہوں گے پیارے مصطفیٰ اس وقت سے لے کر کے حشر تک. کب تک؟ اور حشر میں کیا کہنا سبحان اللہ. جب میدان محشر قائم تو سرکار تو وہاں خود تشریف فرما ہوں گے اور سرکار کے غلام سیدنا ابوبکر صدیق بھی ہوں گے عمر بن خطاب بھی ہوں گے
उस्मान गनी में होंगे, मौलाए कायनात होंगे, तमाम सहाबा का जुनूद होगा, और उसके बाद सरकार गौसे पाक भी होंगे, गरीब नवाज भी होंगे, आला हज़रत सरकार मुफ्ती आज़म हम और आपके पीर मुर्शिद भी होंगे। तो फिर वहाँ का तो मंजर ही अलग होगा, ना जाने कितना उजाला वहाँ पर होगा जी। तो सब उजाला चाहिए कि ना चाहिए? ये 4 दिन की जिंदगी जो अल्लाह पाक ने अता फरमाई है, ये 4 दिन की जिंदगी, ये 4 दिन की चांदनी की तरह। 4 दिन की जिंदगी किस तरह है? 4 दिन की जिंदगी की तरह है। समझ में आ रहा है चीज़ कि नहीं आ रहा है? तो कभी कभार आ जाया करो कम से कम मस्जिद की तरफ, अपने दोस्तों अहबाब भी लाया करो, अपने भाइयों को भी नमाज की दावत दिया करो, नमाज के लिए कहा करो, अल्लाह पाक बेपनाह बरकतें अता फरमाएगा। आज हम और आप अगर कोशिश करेंगे, हो सकता है कि अल्लाह पाक किसी के दिल में डाल दे और आपकी कोशिशें रंग लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, तो ये आपने तयम्मुम का बयान समाप्त फरमा लिया। इसमें बहुत सारी सूरतें हज़रत ने बयान फरमाई हैं। तयम्मुम में 3 बातें फर्ज है। कितनी बातें फर्ज हैं? ये 3 बातें समाप्त फरमा लें ताकि आपके ज़हन में रहे कि तयम्मुम में कितनी बातें फर्ज हैं। कितनी बातें फर्ज है तयम्मुम में? 3 बातें। सबसे पहला फर्ज तयम्मुम में नियत क्या है? वुज़ू में नियत क्या है? सुन्नत है। वुज़ू में नियत फर्ज है, मगर तयम्मुम में नियत क्या है? फर्ज है। अगर किसी ने बगैर नियत के तयम्मुम किया तो फिर उसका तयम्मुम नहीं होगा। दूसरा फर्ज है तयम्मुम में सारे मुंह पर हाथ फेरना, पेशानी पर बाल उगने की जगह से चूड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक, ये पूरे आँख के ऊपर के हिस्से, ये नीचे का हिस्सा, ये नाक के किनारे का हिस्सा, ये जो होठ कुर्सी के हैं, ये जो होठ जो मोछ अगर किसी के मोछें बड़ी हैं, और ये जो दायरा है मुंह का, ये दायरा अगर छुपा हुआ है और ऐसे अगर ऊपर से मसा कर ले तो नहीं होगा। मुंह हटा करके इन पर भी मसा करना क्या है तयम्मुम में जरूरी है, इसलिए इसको साफ रखना चाहिए। वो मोछें ज्यादा बड़ी नहीं रखना चाहिए ताकि बहुत जरूरत है वो काम दे सके। ठीक है, तो कितने फर्ज हो गए? तो पहला फर्ज क्या है? नियत। दूसरा फर्ज क्या है? सारे मुंह पर हाथ फेरना। और तीसरा फर्ज है दोनों हाथ कोहनियों समेत मसा करना, दोनों हाथों का कोहनियों समेत मसा करने का। ये 3 चीजें क्या है तयम्मुम में फर्ज है। सर का मसा करना, पाँव का मसा करना, ये तयम्मुम में फर्ज वाजिब सुन्नत कुछ भी नहीं। ठीक है, बस खाली ये 3 चीजें हैं, इसी का जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया है। इन 3 चीजों को किसी ने कर लिया तो उसका तयम्मुम, और बताओ कितनी आसानी है जी। इसमें 3 या 2 बार धोने की भी कोई करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मसा कैसे करेंगे हाथ वाला चेहरे वाला, तो उसको बता देता हूँ, उसके बाद में ठीक है। उसमें पहले आप अपने दोनों हाथों को गर्दो गुबार वाली चीज पे कहाँ मारेंगे? अगर किसी दीवार पे गर्दो गुबार है तो उससे भी आप मार करके, या आपके कपड़े ही पर गर्दो गुबार है, या आपके पास दुकान है, आपके दुकान पे गर्दो गुबार है, या कोई भी ऐसी चीज जहाँ पाक गर्दो गुबार अगर हो, तो अपने दोनों हाथों को आप मिला करके लें, उंगलियों को थोड़ा कुशादा रखें और जमीन पे मारें। मारने के बाद में अगर गर्दो गुबार ज्यादा लगे है तो अपने अंगूठे से मिलाकर इस तरीके से आप झाड़ दें, और उसके बाद में अपने दोनों हाथों को पेशानी पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? जहाँ बाल उगते हैं, पेशानी पर बाल उगने से इस तरीके से ना, ये पूरा जो पेशानी ना, पेशानी का पूरा जो चौड़ाई में यहाँ तक हिस्सा है, इस सब पे इस तरह से रख करके, और आप अपने हाथों को नीचे, ये अंगूठा जो है ना, ये कानों से करीब करना। कहाँ करना है इसको? अंगूठे को बिल्कुल कान के जो है ना, इससे लो बिल्कुल यहाँ तक आना चाहिए आपके, इस तरीके से। ठीक है, अभी आपका नाक है तो ये बीच का हिस्सा है ना, नाक से इस तरीके से, या उंगली के किसी तरफ से इस तरह से आप कर लें। फिर नाक के किनारे इस हिस्से को भी आपको मसा करना है। फिर होठों पे आपको हाथ फेरना है, इसलिए कभी बार होठ ऊपर से लाएंगे तो बंद हो जाएंगे होठ, तो इस तरीके से आप सर पे हाथ फेर करके आप लाएं कि पूरा सब आपका मसा हो जाए। फिर एहतियात के तौर पर आप नाकों पे नीचे हिस्से पे होठों पे अपने हाथ को फेरने। ये आपके चेहरे का मसा हुआ। कौन सा मसा हुआ? अब दो, फिर उसके बाद में आपको हाथ मारना है जमीन पर, दोनों हाथों उसी तरीके से, उंगलियां बिल्कुल मिली ना हुई हो, ना बिल्कुल कुशादा हो, बिल्कुल अपने हालत में हो, कि थोड़ी जगह दोनों में हो उंगलियों के दरमियान, हाथ को मार करके, और फिर उसके बाद में ये उल्टे हाथ से अपने
दाहिने हाथ का मसा करना। तो कैसे करोगे, ये हिस्सा थोड़ा सा मिला कर चलाना है, इधर का हिस्सा आपको रखना है, बाकी रखना है। तो यहाँ से शुरू करेंगे, आप फिर शुरू करेंगे यहाँ से, और इस तरह से करके आपको इधर लाना है, यहाँ तक, इस तरह से, है ना। अब ये हिस्सा चूंकि नहीं लगा था इधर का, इधर जब इसको लाएंगे तो ये हिस्सा लगाएंगे यहाँ से ऐसे। इसमें खास तौर से ये जो नाखून के किनारे हैं उंगलियों में, इस पे भी आपको तवज्जो देना है, यानी हर हिस्से पर यहाँ पर भी मसा हो जाना क्या है काफी है। अब बाएं हाथ से करेंगे तो उसका भी इस तरह से आपको करके लाना है, कोहनी समेत पूरा यहाँ से इस तरह से मिलाएंगे हाथ को, और इधर को जो घुमाएंगे तो ये नीचे इधर का जो हिस्सा छुटा था अब इसे इधर हम लाएंगे, घुमा के लाएंगे। समझ में आया? बस यही दो चीजें आपको करना है। बाकी पहली चीज क्या है, नियत है, और दो ज़र्ब हैं। एक ज़र्ब से आपको चेहरे का मसा करना है और दूसरे ज़र्ब से आपको हाथों का मसा करना है, इस तरह से आपका तयम्मुम हो जाएगा। अब उसके अंदर बहुत सारी तफसील है कि आदमी किस तरह हो, कभी लुंजा हो जाता है, कभी उसके पैर भी नहीं होते, कभी उसके हाथ भी नहीं होते, कोई दूसरा कराने वाला हो तो उसकी बहुत सारी सूरतें हैं। यहाँ तक आपके समझ में आ गया कि जमीन के जिन्स से जो चीज हो उसे भी आप तयम्मुम कर सकते हैं। जमीन के जिन्स से, जमीन के जितनी भी चीजें उसे आप तयम्मुम कर सकते हैं। और जो चीज जमीन के जिन्स से नहीं है, जैसे लकड़ी है, तो उसे तयम्मुम आप नहीं कर सकते हैं। ये कर सकते हैं, इंसान के बदन से अगर खून निकले तो उसे तयम्मुम कर सकते हैं, पानी निकले तो उसे तयम्मुम कर सकते हैं, पानी से तयम्मुम भी नहीं होता, तयम्मुम का मतलब ही नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ों का ख्याल रखें, ठीक है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।